الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے کوئی اپنی بات نہیں رکھ رہا، آج میں آپ کو کتاب کے وہ الفاظ سمجھانے آیا ہوں جو عام طور پر پڑھ لیے جاتے ہیں لیکن سمجھے نہیں جاتے۔ آج ہم بات کریں گے کہ درود شریف اور اعداد کے روحانی مفہوم پر کہ آخر اولیاء اور صوفیاء اور اہل درود شریف کے ساتھ گنتی کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس آیت مبارکہ کو دل میں اتارتے ہیں جس پر پوری بات کی بنیاد ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اب یہاں ایک بہت گہرا نقطہ ہے جو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس ایک آیت میں 3 طبقات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا درود، فرشتوں کا درود اور مومنوں کا درود۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ وہ بندوں کے لیے رحمت ہے۔ فرشتوں کا درود کیا ہے؟ وہ بندوں کے لیے مغفرت اور دعا ہے۔ اور مومنوں کا درود کیا ہے؟ وہ اطاعت، محبت اور بندگی کی علامت ہے۔ اب ذرا یہاں رک کر سوچئے، جب اللہ خود درود بھیج رہا ہے، جب فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تو مومن کا درود کیا محض زبان کی حرکت ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ دل کا عمل ہے، یہ روح کا عمل ہے۔ اہل درود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اکیلے کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اللہ بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ یہ جمع اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ درود میں کثرت مطلوب ہے، تعداد مطلوب ہے۔ جتنا زیادہ درود اتنا زیادہ قرب، جتنا زیادہ درود اتنی زیادہ رحمت۔ اب ہم آتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اس نقطے کی طرف جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ امام بن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا یعنی رحمت نازل کرنا، اور فرشتوں کا درود بھیجنا یعنی استغفار کرنا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب تم درود پڑھو تو اخلاص کے ساتھ پڑھو۔ یہاں سے ایک بہت بڑی روحانی بات نکلتی ہے، درود صرف گنتی کا نام نہیں اور صرف کیفیت کا نام بھی نہیں۔ اہل درود کہتے ہیں کہ جب کیفیت اور کثرت دونوں اکٹھی ہو جائیں تو درود کے اندر ایک نورانی انقلاب آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی دل بھی حاضر ہو اور تعداد بھی پوری ہو۔ اب یہاں وہ جگہ ہے جہاں سے اعداد کی حکمت شروع ہوتی ہے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام درود کے ساتھ عدد کو بہت خاص اہمیت دیتے ہیں۔ امام کشیری رحمت اللہ علیہ اپنے رسالے میں فرماتے ہیں کہ عدد میں تکرار دل کی کیفیت کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کو یکسوئی عطا کرتی ہے۔ یعنی جب آپ بار بار ایک ہی عمل کرتے ہیں تو دل بھٹکتا نہیں، دل ایک مرکز پر آ جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جب آپ درود شریف 11 بار پڑھتے ہیں یا 313 بار یا 1000 بار تو دل کہاں ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی مرکز پر ہوتا ہے، اور یہی مرکزیت روحانی فیضان کی شرط ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعداد کا استعمال اصل میں تکرار محبت ہے۔ جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کا نام بار بار لیتی ہے، یہ گنتی نہیں ہوتی، یہ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح عدد کے ساتھ درود محبت کو مضبوط کرتا ہے، توجہ کو پختہ کرتا ہے۔ اسی لیے اہل اللہ درود شریف کے
اور عدد میں گنتی کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ذکر محض ذکر نہ رہے بلکہ روحانی ریاضت بن جائے۔ اب ہم آتے ہیں ایک خاص عدد کی طرف جس کا ذکر کتاب میں آیا ہے اور وہ ہے 313۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عدد کسی روحانی نسبت کی طرف اشارہ کرے تو اس کی تاثیر عام عدد سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ 313 اہل معرفت کے نزدیک کوئی ایک فرد نہیں، یہ ایک جماعت کی یاد دہانی ہے۔ یہ وہ عدد ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ درود شریف صرف میری نجات کا نہیں بلکہ امت کی برکت کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ 313 بار درود پڑھتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ نفوس قدسیہ کی برکت مانگ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عدد کے پیچھے ایک معنی پوشیدہ ہے اور یہی معنی عدد کو قوت عطا کرتا ہے، یعنی عدد خود کچھ نہیں لیکن اس کے پیچھے جو راز ہے وہ اسے طاقت دیتا ہے۔ اور پھر حضرت مجدد بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک کو لازم ہے کہ ذکر معین تعداد پر کرے۔ اس کے دو بڑے فائدے ہیں، ایک نفس کو ضبط ملتا ہے، دوسرا قلب پر ایک خاص کیفیت اترتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پابندی سے معین تعداد میں درود پڑھتے ہیں ان کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ آخر میں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر درود کا ایک پیغام ہے جو درود کے ساتھ عرش کی طرف اٹھتا ہے۔ اور حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے ساتھ ذکر روح کی حیات ہے، یعنی درود روح کی غذا ہے۔ اگر درود زندگی میں آ جائے تو دل زندہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی وہ باتیں ہیں جو کتاب کے ان صفحات میں لکھی تھی۔ یہ کوئی وظیفہ بیچنے کی بات نہیں، یہ دل بنانے کی بات ہے۔ درود پڑھو لیکن سمجھ کر، تعداد کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ اللہ ہمیں سمجھنے والا درود اور قبولیت والا درود نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر آپ کو آج کے درس میں کوئی سوال نظر آیا ہو، اس کا جواب آپ پوچھنا چاہتے ہو تو کمنٹ میں لازمی سوال لکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب بھی ملے گا۔ اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تب بھی آپ کمنٹ میں فرمائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لکھ کر سمجھا دیا جائے گا۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میرے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔